السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کیسے بخشا جاتا ہے؟ قرآن کریم کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہماری بہنیں بہت کرتی ہیں، ہمارے بھائی بھی بہت یہ سوال کرتے ہیں، یار قرآن کریم کو کیسے بخشا جائے؟ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے عزیز، ان کو قرآن کریم کا ثواب کیسے پہنچایا جائے، ایصال ثواب کیسے کرا جائے، اسی چیز کو میں آج کلیئر کرنے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ قرآن کریم کیسے بخشا جائے؟ تو یاد رکھیے گا، آپ نے قرآن پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے جو قرآن پڑھا ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر رکھی تھی کہ یہ قرآن جو میں پڑھنے جا رہی ہوں یا میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میں اپنے والدین کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اب وہ جس نیت کے ساتھ آپ قرآن مجید پڑھنے بیٹھے ہیں نا، اس نیت کے مطابق ثواب اس تک پہنچ جائے گا جس کی نیت کر کے آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فار ایگزامپل، آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ رہے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ جو بھی کچھ میں پڑھوں گا، آج کی جو میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے۔ تو اب قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد آپ اس کو زبان سے کہیں نہ کہیں، لیکن چونکہ آپ نیت کر کے یہ بیٹھے تھے کہ میں آج جو بھی کچھ پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے، والدین کو ثواب پہنچ جائے گا۔ آپ پڑھتے جا رہے ہیں، والدین کو ثواب پہنچتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس شکل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم قرآن مجید پڑھنے بیٹھے اور اس نیت سے پڑھنے بیٹھے کہ یہ جو کچھ بھی میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، یہ دل میں ہماری نیت تھی۔ اب ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ثواب والدین کو پہنچتا جا رہا ہے۔ اب تلاوت پوری ہونے کے بعد ہم یہ کہیں نہ کہیں زبان سے ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچ جائے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نہیں بھی کہتے ہیں نا، تب بھی ثواب والدین کو پہنچ گیا، کیونکہ آپ نیت کر کے ہی یہ بیٹھے تھے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب والدین کو پہنچ جائے۔ ایک چیز، پہلا مسئلہ میں نے کلیئر کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے قرآن مجید پہلے سے پڑھا ہوا تھا، ہمارے پاس ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ اب چونکہ وہ ایک بیچ میں ایک بات یہ بھی سمجھا دوں کہ قرآن مجید کو بخشنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ خواتین اور مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید پورا ہو گیا اب اس کو بخشو، اگر بخشو گے نہیں تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا، یہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم جو بھی قرآن مجید کی صورتیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ہمارے نام اعمال میں سیو ہو جاتا ہے۔ نیکیوں والا جو نام اعمال ہے نا، جو فرشتے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیو کر لیتے ہیں، تلاوت کا ثواب ہمیں لکھ جاتا ہے۔ اگر ہم نے ایک قرآن پورا پڑھا ہے تو وہ پورے قرآن کا ثواب ہمارے نام اعمال میں سیو ہو گیا۔ بخشنے کی ضرورت جب پڑتی ہے جب ہم کسی کو ثواب پہنچا رہے ہوں۔ فار ایگزامپل، ہم نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، اب کسی کا انتقال ہو گیا ہمارے عزیزوں میں، اب ہم ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یار ہم اپنے عزیز کو ثواب پہنچائیں، تو چونکہ ہمارا ایک قرآن مجید پڑھا ہوا ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے کتنے پڑھے ہوئے پارے ہیں، آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہوا ہے، تو کوئی کہتا ہے میری طرف سے 4 پاروں کا ثواب، میری طرف سے 5 پاروں کا ثواب۔ تو اب ہم نے پہلے سے قرآن مجید پڑھ رکھا ہے، تو اب ہم بخشنا چاہتے ہیں اس بھائی کو، اس بہن کو جو دنیا سے جا چکا ہے، تو ہم یہ کہیں گے، دل میں ہم نے نیت کر لی کہ اللہ جو کچھ میرا جو ایک قرآن مجید پڑھا ہوا ہے نا میرے پاس، اے اللہ اس کا ثواب فلاں بھائی کو پہنچ جائے، فلاں بہن کو پہنچ جائے۔ ثواب پہنچ گیا، آپ چاہیں زبان سے کہیں نہ کہیں، لیکن آپ نے جیسے ہی دل میں ارادہ کیا کہ اللہ جو کچھ میرا پڑھا ہوا ہے، جو ایک قرآن مجید میرا پڑھا ہوا ہے، اس کا ثواب فلاں جو دنیا سے جا چکا ہے اس پر پہنچ جائے، ثواب پہنچ گیا۔ اب رہی یہ بات کہ زبان سے کہہ لینا کیسا ہے، تو بھئی اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں۔ زبان سے کیسے کہا جائے گا اس کو بھی میں سمجھا دوں۔ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، یا آپ نے درود شریف پڑھے، یا آپ نے کوئی تسبیحات پڑھی، اس کو کیسے بخشا جائے گا؟ تو اس کو بخشنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور کہیں کہ اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، یعنی جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اگر آپ نے قرآن مجید پورا کیا ہوا ہے تو یہ کہیں کہ اللہ یہ جو قرآن پاک میں نے مکمل کیا ہے، اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، اور حضور کے صدقے میں جس کو بھی آپ پہنچانا چاہتی ہیں، جس کو بھی آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس کا نام لیں کہ اللہ ہمارے والدین پر پہنچا دے، حضور کے صدقے میں ہمارے بھائی کو پہنچا دے، ہمارے جس کو بھی آپ پہنچانا چاہیں اس کا نام لے لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اگر آپ یہ کہہ لیں ڈائریکٹ کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب
کو پہنچا دیں، جو دنیا سے جا چکا ہے اس کا نام لے کر اس کو پہنچا دیں، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، تب بھی قرآن مجید کا ثواب جس کو آپ پہنچانا چاہ رہی ہیں اس کو پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے 3 چیزیں کلیئر کر دی ہیں۔ نمبر 1، آپ جس نیت کے ساتھ پڑھنے بیٹھی ہیں قرآن مجید تو خود بخود ثواب پہنچ جائے گا، کیونکہ آپ نیت کر کے بیٹھی ہیں، اور اگر آپ نے بغیر نیت کے قرآن مجید پڑھا ہے تو آپ بعد میں نیت کر لیں گی، تب بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ اور اگر زبان سے کہہ لیں، کیونکہ آج کل لوگ باگ زبان سے کہنے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ یار زبان سے کہو، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب جس کو پہنچانا چاہتی ہیں اس کا نام لے لیں یا اس کا خیال لے آئیں، پھر اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور دعا ختم کر لیں ہاتھ پھیر کر، یہ ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن بخشا جاتا ہے، اور جو بھی کچھ آپ پڑھتی ہیں نا، اپنا قرآن مجید آپ نے پڑھا، اب اس کو بخشنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ آپ کے نام عمل میں سیو ہے۔ یہ چیز مجھے سمجھانی تھی، میں نے سمجھا دی۔ تو قرآن کریم کو بخشنے کا طریقہ یہی ہے، آپ اگر زبان سے کہنا چاہتی ہیں تو اس طریقے سے کہہ لیں کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، اور اگر آپ زبان سے نہ بھی کہیں، دل میں ارادہ کر لیں، تب بھی ثواب پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ کل میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور اچھے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیجیے گا اجازت، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔